السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنک علما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، بطن لا تشبع، ودعوت لا يسمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد میں جمع فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کے لیے تاکید فرمائی، اور صحابہ کرام کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے گناہوں سے بچ کر ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے بچانے کے اللہ ان لوگوں نے اسالیب بتائے۔ دفتر نظامت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں طلباء کے ساتھ ملاقات کرنے بیٹھنے کا ایک موقع دیا، اور پھر میں خصوصاً اعدادی ثالث کے بعض طلباء کا شکر گزار ہوں جن کے بار بار اصرار کی وجہ سے الحمدللہ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بابر کا سلسلہ تا دیر باقی رکھے، اور جو بھی ہم یہاں علم نافع عمل صالح حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا والوں کے نفع بخش بنائے، آمین۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس میں ہم دو باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت کا تعارف، اس لیے کہ ابن القیم رحمہ اللہ جیسے شخصیت ایسی ہے کہ ہمارے طلباء ان کو نہیں جانتے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنا نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ کیجئے، اگر کوئی چیز انشاءاللہ چھوٹ جاتی ہے تو ہم کسی وقت میں انشاءاللہ اس کو پورا کر دیں گے۔ دوسری بات ہے یہ کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ اس کتاب کا درس ماشاءاللہ بہت سے علماء نے دیا ہے۔ اس کتاب کے جو درس دیے ہیں سلفی علماء میں عبدالرزاق البدر کا ایک مشہور نام ہے۔ شیخ تو کہتے ہیں انا مولع بہذا الکتاب، میں اس کتاب کا بڑا شوقین ہوں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں جب تاخراتیں ہوتی ہیں شیخ سے کہا گیا کہ آپ اپنا درس روک دیجئے، شیخ بولے نہیں، اس کتاب نے میرے زندگی میں بڑا انقلاب لایا، لہٰذا میں کتاب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور ہندوستانی علماء میں جہاں تک میں نے دیکھا تو سمجھتا ہوں ہندوستان میں کسی بھی مسجد یا مدرسے میں اس کتاب کا درس نہیں ہوتا ہے سوائے ممبئی کے، وہاں مرکز الامام البخاری ہے، دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ اس کتاب کا درس دیتے ہیں، وہ کبھی درس دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جنوب میں ایسا مبارک سلسلہ کہیں بھی شروع نہیں ہوا ہے، سمجھیے ہم پہلے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ سارے مدارس کے طلباء اور ذمہ دار اگر اس پر غور کرتے ہیں، ایسا مبارک سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مدارس سے ابن القیم ابن تیمیہ انشاءاللہ ویسے ضرور پیدا ہوں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ ابن القیم رحمہ اللہ کا میں مختصر تعارف آپ کے سامنے کرا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کوئی بھی باہر سے مہمان آتا ہے تعارف کرایا جاتا ہے، اور صالح عثیمین کو بھی ہم نے دیکھا جب بھی کوئی کتاب پڑھائے سب سے پہلے کہتے ہیں جر و نسبہ، ان کا نام و نسب کیا ہے۔ تو یہ پیدائش، نام و نسب، حصول علم، اساتذہ، ابن تیمیہ سے ملاقات اور ان کے بارے میں کیا اقوال ہیں، انشاءاللہ ان کی کیا کیا کتابیں ہیں، سفر و حضر میں انہوں نے کیا کتابیں لکھیں، اور کتاب الروح کے بارے میں انشاءاللہ ایک چیز آئے گی کہ کیا اس کی نسبت ابن القیم کی طرف صحیح ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان کے نسب کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیدائش 7 صفر 690 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے، 7 صفر 690 پر 1 ہجری، اور وفات 750 پر 1 ہجری میں ہوئی ہے۔ 690 پر 1 ہجری میں پیدائش اور 750 پر 1 میں وفات۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ابن القیم رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں۔ دوسری بات، پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ دمشق کے قریب زرع نامی گاؤں میں ولادت ہوئی ہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے طلباء کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو دمشق ہے اصل میں ملک شام میں پڑتا ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ، ملک شام میں پڑتا ہے۔ تو ملک شام کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بڑی بابرکت زمین ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھاتے ہوئے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکہ مدینہ میں برکت کی قسم کھائی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرزمین شام میں بھی برکت کی جو ہے دعا کی۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے تو۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے ابن حوالہ رحمہ اللہ، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں یا رسول اللہ یہ فتنوں کا وقت آئے تو میں کیا کروں؟ صحابی پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر، اللہ کی بہتر زمینوں میں ایک زمین جو ہے یہ شام بھی ہے، لہٰذا علیک بالشام، تم شام کو جاؤ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو لے کر آتا ہے، اس چنندہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بساتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا معلوم ہوا، خود ابن القیم رحمہ اللہ شام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھو شام کے علماء میں سے ہیں، شام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھو ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ملک شام اور خصوصاً یہ فلسطین کا علاقہ الخلیل اور یہ جو مطلب بیت المقدس یہ نبیوں کا کان ہے، معدن الانبیاء والمرسلین، جیسے سونا چاندی زمین سے نکلتا ہے، ماشاءاللہ اس سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، علماء کو بھیجا۔ میں سمجھتا ہوں ابن القیم رحمہ اللہ بھی ماشاءاللہ اسی سرزمین سے ہیں۔ ان کا نسب یوں ہے محمد ابن ابی بکر ابن ایوب، محمد ابن ابی بکر ابن ایوب بن سعد بن حریز الزرعی الدمشقی۔ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ اور ان کا نام ہے، ان کا لقب ہے شمس الدین۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اسلاف کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں، ہوتا کیا تھا جو بھی بڑے عالم بنے سب سے پہلے ان کے اساتذہ میں اگر دیکھیں تو والد خود اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں آپ کے والدین نے بھی آپ کے اندر شاید وہ جذبہ دیکھا اسی لیے آپ کو یہاں بھیجا ہے، تو آپ اپنے والدین کی لاج رکھتے ہوئے ماشاءاللہ اس کی قدر کریں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی سب سے پہلے اپنے والد سے پڑھا ہے۔ تو کیا پڑھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ علم الفرائض پڑھا ہے، اپنے باپ سے علم الفرائض پڑھا ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتاتے ہیں اس تعلق سے، ایک چیز ہے ابن قیم الجوزیہ اور ایک ہے ابن الجوزی، اکثر لوگ اسے ملا لیتے ہیں، حتیٰ کہ بکر ابو زید رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ الدوا کتاب چھپی ہے، اس کتاب کے اوپر نام لکھا ابن القیم الجوزی۔ بہت بڑی بھیانک تاریخی غلطی ہے، یہ سب کیا ہے لوگوں کو نسبت نہیں معلوم ہوتی کہاں پیدا ہونے والے، اس لیے غلطی کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے نووی رحمہ اللہ کتاب پڑھی ہے تہذیب الاسماء واللغات۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کون کہاں رہتے تھے، جغرافیہ کیا تھا، زبان کیا تھی، ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو ابن قیم الجوزیہ جو آیا، ابن الجوزی جو آیا، اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے آپ ہمیشہ، ابن قیم، قیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذمہ دار۔ بکر ابو رحمہ اللہ کہتے ہیں قیم کا معنی مدیر، جیسے ثانویہ کا ہوتا ہے، کلیہ کا مدیر ہوتا ہے، شعیب مدیر ہوتا ہے، ویسے مدیر کیا بولتے تھے اس وقت، قیم۔ ان کے والد اور دادا نے مل کر جو ہے وہاں ایک دمشق میں مدرسہ قائم کیا تھا، اس مدرسے کے ذمہ دار کی طرف نسبت کر کے ابن قیم الجوزیہ کہہ دیا گیا۔ تو کیا ہوا، ابن القیم کا جب بھی نام تو ہم کیا بولنا، الجوزیہ۔ اب رہے ابن الجوزی رحمہ اللہ، اس کے بارے میں کیا بات ہے، تو اس میں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے، ابن الجوزی اگر زمانے کی ترتیب سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ابن الجوزی مقدم ہیں اور ابن قیم الجوزیہ متأخر ہیں، بلکہ بعض علماء نے ان کی یہ بھی بتائی تقریباً نوٹ کرو، ابن القیم جوزیہ رحمہ اللہ سے ابن الجوزی 280 سال پہلے آئے ہیں۔ کتنے سال، 280 سال پہلے آئے ہیں۔ لہٰذا کون خلف ہوئے، کون سلف ہوئے، ابن الجوزی سلف ہوئے اور ابن القیم خلف ہوئے۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے اس میں گڑبڑ نہ کریں۔ طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کا نام ایک لکھتے ہیں، مؤلف کا ایک نام دے، نئی کتاب وجود میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ابن قیم الجوزیہ ہے رحمہ اللہ، 280 سال پہلے ابن الجوزی آئے تھے، اور دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے مشائخ کون ہیں، کس کس کے پاس آپ نے پڑھا ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، لوگوں نے لکھا بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ہمارے پاس 2 شخصیتیں ہیں۔ ایک شخصیت ہے بکر ابو زید رحمہ اللہ کی، جن کو ادیب و اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ شیخ تو ابن القیم کو پی لیے ہیں، پوری کتابوں کو پی لیے، کتاب کی نسبت پوچھو بس آدھار کارڈ ڈالتے ہیں، جیسے پوری تفصیل آتی، ابن نام بولو بس اسے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخصیت یہ ہے۔ دوسری شخصیت ہے عزیر شمس رحمہ اللہ کی،
جو ماشاءاللہ مکے میں کئی سال رہے، عرب بھی اگر ابن القیم ابن تیمیہ کی اگر کتاب آ جاتی ہے تو وہ کتاب کے بارے میں معلومات انہی سے لیتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، بہت بڑا انسائکلوپیڈیا تھے وہ، لہٰذا یہ کتاب بھی جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی بکر ابو زید رحمہ اللہ کی تخریج ہی کی ہے۔ دیکھیے یہ کتاب بکر ابو زید کی ہے، لہٰذا ان دونوں شخصیتوں کے ان دونوں جو ہے چیزوں کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وکیپیڈیا ہے، دوسری کتابیں ہیں، اس میں معلومات غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قابل بھروسہ معلومات ہونا ہو تو ان دونوں شخصیتوں کو اور ان کتابوں کو آپ پڑھیے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے انہوں نے کیا پڑھا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ فقہ پڑھا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، عظیم شخصیتوں کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ عظیم مائیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ جب میں نے ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیتوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو مجھے وہاں ایک عورت کا نام ملا، نام ہے اس کا نام جو فاطمہ بنت ابراہیم۔ یہ انہوں نے جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کو اصول فقہ پڑھایا ہے، اسی لیے ابن حزم کی شخصیت کے پیچھے دیکھیے انہوں نے جو پڑھا ہے شخصیت اساتذہ اور جو ہے میں مشائخ میں عورت کا نام آتا ہے۔ ابن حجر کی اتنی بڑی شخصیت ماشاءاللہ بڑی، میں سمجھتا ہوں ان کے اساتذہ میں بھی جو ہے کیا ہے، علامہ ابن حجر کی شخصیت میں بھی ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ بلکہ حفیظ الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے دنیا میں بڑے بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اصل میں ماؤں کی طرف سے آتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ماں کی دعا ہی ماشاءاللہ بچے کو نیک بناتی ہے۔ آپ امام بخاری کو دیکھو، فلاں فلاں کو دیکھ لو، ماشاءاللہ ماں کی دعائیں، ماں کا جذبہ، ماں کی محبت اور ماں کی دعا یہ الحمدللہ سب کو بناتی ہے۔ یہ اس میں ایک چیز ایک آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، وہ بات میں سمجھتا ہوں ایک کئی علماء کی بات کو انہوں نے ماشاءاللہ سمندر کوزے میں بھر دیا ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں اگر ابن تیمیہ کی علمی صلاحیت اور ان کے آثار و خدمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن القیم کی کتابیں کافی ہیں۔ ابن القیم کی شخصیت کیا تھی، ابن القیم کون تھے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کافی ہے؟ ابن القیم کتابیں کافی، بس ابن القیم کتابیں بتاتی ہیں کہ ابن تیمیہ کا ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر کیا اثر تھا اور کیا وہ تھا۔ اور ایک بار آپ کو بتاتے ہیں، فی الوقت ہم دیکھتے ہیں اساتذہ اور طلباء میں تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ سے اپنا تعلق نہ رکھتے تو کیا نہیں بنتے؟ ابن القیم نہیں بنتے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے، آپ طلباء ہیں، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، اس طریقے سے آپ علماء سے اساتذہ جڑ کر رہیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے ابن القیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، بلکہ علماء نے کہا علم کا سمندر، بڑے مفسر، بڑے محدث۔ ان کے بارے میں ایک بات علماء نے کہا طبیب القلوب، کہا یہ دل کے ڈاکٹر ہیں۔ جیسے ہم اگر کارڈیالوجی بولتے ہیں نا اس انگلش میں، اگر جو ڈاکٹر ہوتا ہے تو خاص طور پر وہیں جاتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ روحانی بیماریوں کے روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے MBBS MD فلاں سرجن، انہیں کیا کرتا ہے، ہمارے جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں وہ اطباء القلوب ہیں۔ بہرحال یہ روحانی جو ہے ڈاکٹر ہیں، ربانی علماء نے شمار ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی، نفس کے بارے میں علماء میں زیادہ جاننے والے یہ ہیں۔ نفس کی بات آتی ہے تو ایک بات طلباء سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ بات یہ ہے نفس کی عموماً 3 قسمیں کرتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کو صحیح کہا، نفس ایک ہے، 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ نفس کتنا ہے آپ کے پاس؟ ایک ہے، میرے پاس ایک۔ لہٰذا باریکی سے اگر دیکھا جائے، ابن تیمیہ نے خود اس سے اشارہ کیا ہے کہ یہ نفس ایک ہی ہے مگر 3 حالتوں سے اوصاف سے گزرتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں ماشاءاللہ انہی کی باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ربانی علماء میں شمار ہوتا ہے، اور عام طور پر جو عالم ہوتا ہے نا اس کا چرچا کب ہوتا معلوم ہے، علم عمل بھی چاہیے۔ خود ابن القیم کہتے ہیں کہ عالم کو اس کا علم نہیں، عالم کو اس کا عمل کیا کرتا ہے، بلند کرتا ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں کہتے ہیں بڑے عالم تھے، باعمل تھے، زاہد تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور کہا ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے، کائنات میں غور کرنے والے، بڑے حق گو بے باک۔ اگر آپ یہ حق گو بے باکی دیکھنا چاہتے کتابوں میں دیکھو، اگر کسی بحث پر رد کرنا شروع کر دیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تقریباً 60 صفحے لکھے ان آیتوں کی تفسیر میں۔ بڑے حق گو بے باک اور استاد کے نقش قدم پر چلنے والے۔ جب مسئلہ آیا طلاق کا تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا،
تو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، علامہ ابن کثیر نے بھی کہا، یہ دونوں شاگرد ابن تیمیہ کہتے ہیں میرا وہی موقف ہے جو میرے استاد کا موقف ہے، اگرچہ مجھے جیل بھی جانا پڑے تو میں اپنے استاد کے ساتھ جیل جانے تیار ہوں۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کے اندر جو ہے اپنے استاد کی عزت ہوتی، اور دلائل کی بنیاد پر جس بات کو وہ صحیح سمجھتے اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ ان کے کتنے شاگرد ہیں؟ تقریباً 5-6 نام آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں علامہ ابن کثیر بھی ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ ابن تیمیہ کے پاس یہ پڑھے، ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس یہ پڑھے۔ وہ علم کا سمندر دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ان کی تفسیر ابن کثیر کافی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے جو شاگرد ہیں اس میں ہے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، سابق وزیر تعلیم صالح آل شیخ حفظہ اللہ۔ ایک مرتبہ درس دیتے دیتے آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ سے پوچھا کہ شیخ جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ابن رجب کو آپ کیوں رو لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے اس زمانے میں ایسا مخلص عالم میں نے نہیں دیکھا۔ وجہ کیا تھی؟ تو کہنے لگے میں نے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی جو ہے سوانح عمری پڑھی ہے، تو اس میں ایک بات مجھے یہ اچھی لگی، وہ بڑے مخلص ہیں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ۔ ان کے شاگرد ان سے پوچھتے شیخ جب آپ کلاس میں رہتے تو ماشاءاللہ علم کا سمندر ہوتے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ کیوں آپ اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں؟ جواب دیکھو ربانی عالم کا کیسا ہے۔ ابن تیمیہ کا اخلاص، ابن القیم کا اخلاص ماشاءاللہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی زندگی میں اچھی طرح نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں کلاس میں ہوتا ہوں تو اللہ کی خاطر پڑھاتا ہوں، اور جب میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں، علماء کے ساتھ ہوتا ہوں، تو 2 وجہ سے میں اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑوں کی توقیر کا حکم دیا ہے، میرے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کی توقیر کرتا ہوں میں۔ اور دوسرا زبان کھولنے سے اس بات کا ڈر ہوتا ہے مجھے کہ میں جب زبان کھولوں ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری پیدا ہو جائے، لہٰذا اخلاص کی وجہ سے میں اپنی زبان کو بند کر لیتا ہوں۔ انہی کے شاگردوں میں السبکی ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسے عالم دین تھے۔ علامہ ابن تیمیہ بھی حنبلی مسلک کے، اور ابن القیم رحمہ اللہ بھی حنبلی مسلک کے۔ ماشاءاللہ ان کے شاگردوں میں شافعی پیدا ہوتے ہیں۔ کئی جگہ انہوں نے غلطی کی تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے رد کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے ابن عبد الہادی کا، المحرر، جانتے ہیں حدیث کتاب؟ یہ ابن عبد الہادی وہ ہیں جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جیل میں رہتے وقت کا ایک واقعہ یہ بیان کیا۔ ابن تیمیہ نے اپنے صرف جیل میں ماشاءاللہ 80 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، اور کہتے تھے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی غیر قرآن میں گزار دی۔ تو اس طریقے سے یہ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت ہے۔ ان کے شاگردوں میں ابن مفلح کا نام بھی آتا ہے، جس کے مؤلف ہیں الآداب الشرعیہ لکھنے والے ہیں۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو علم تھا اس علم کو کس نے پہنچایا؟ ابن القیم نے پہنچایا، اور ابن کثیر نے پہنچایا۔ اور میں سمجھتا ہوں ابن تیمیہ جیسا استاد اور ابن القیم جیسا شاگرد دنیا اس کے بعد نہیں دیکھ سکی۔ اسی طریقے سے ان کے شاگردوں میں ایک نام آتا ہے محمد بن یعقوب الفیروز آبادی۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ القیم رحمہ اللہ کتابوں میں ایک فرق آپ کو بتاتے ہیں، یہ فرق شاید میں نے کلاس میں بتایا ہے۔ وہ فرق یہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہنگاموں میں لکھی گئی ہیں۔ کیا ہنگاموں میں لکھی گئی؟ انسان اگر ماں باپ بیمار ہو جائے تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، جیل میں رہ کر کیا کتابیں لکھی ہوں گی، کیا پریشانی ہوئی ہوگی۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں ڈالا گیا، لکھنے کا ایسا جنون تھا، ابن تیمیہ نے تو جیل کی دیواروں کو بھی لکھ کے بھی کالا کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ابن تیمیہ کی جو کتابیں ہیں ذرا ہنگاموں میں تھیں، مگر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شاگرد رشید کو جو لکھنے کا موقع دیا وہ ابن القیم ہیں۔ وہ ابن القیم کی کتابیں ماشاءاللہ پرسکون انداز میں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے طلباء کے پاس کیا ہوتا ہے، ابن القیم کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، پڑھ نہیں پاتے، ایک دن جاتے کھولتے رہ جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ ابن القیم کو اگر کتابوں کو اگر آپ پڑھنا ہے تو ان سے نیچے جو علماء ہیں ان کو پڑھو، خصوصاً یہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اور اسی طریقے سے عبد الرزاق البدر تو پی لیے کتاب ان کے، اور اسی طریقے سے ابن عثیمین ہیں، علامہ بن باز ہیں، ان تمام علماء کو پڑھیں گے نا ماشاءاللہ یہ علماء کیا کرتے، ابن القیم کی بات کو لے کر ماشاءاللہ آتا اس کی تشریح کرتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پورے علماء ابن القیم رحمہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین سیڑھی ہیں۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے جو خدمت کی ہے سفر و حضر میں بھی ماشاءاللہ لکھتے رہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جب ہم سفر میں لکھتے ہیں نکلتے ہیں، موبائل کو فل چارج کر لیتے، 3 گھنٹے کی فلم ڈاؤن لوڈ کر لینا، لوگوں کا جو حال ہے وہ کر لینا، اس کے بعد اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈز میں جا کے پورا رات بھر گھورنا۔ ماشاءاللہ کیسی تھے شخصیتیں تھیں،
سفر میں کتابیں لکھی، فجر میں کتابیں لکھی۔ 5 کتابوں کے نام بتاتے ہیں جن کو علامہ القیم رحمہ اللہ نے سفر میں لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے روضۃ المحبین، جنت کا نقشہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھ لو۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی انسان، جو بھی طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا اس کے دل میں جنت کی محبت آ جائے گی۔ دوسری کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، 2 کتابیں ہیں۔ تیسری ہے سفر میں جو کتاب لکھی گئی ہیں بدائع الفوائد، بڑی عمدہ کتاب۔ اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں بکر ابو زید رحمہ اللہ، مطالعے کے دوران جو اچھی باتیں آئیں ماشاءاللہ اس کتاب میں انہوں نے جمع کر دیا اس کو۔ چوتھی کتاب ہے تہذیب سنن ابی داؤد، ابو داؤد ہے نا، اس کی شرح ہے۔ اور اسی طریقے سے الفروسیہ، روضۃ المحبین، مفتاح دار السعادہ، بدائع الفوائد، تہذیب سنن ابی داؤد، اور 5واں الفروسیہ۔ ان تمام سے ہٹ کر یہ کتابیں بکر ابو ذکر کی ہیں۔ اور 6ٹھی کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ یہ کتاب تو ماشاءاللہ اسی ہے، ہر طالب علم کے پاس مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ وہ خوب مطالعہ کرتے تھے، بڑے محبت والے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان دینی علم سے اگر حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے ہم اثر لوگوں سے حسد ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کیسا ہے، بلتے کسی سے حسد نہیں کرتے، حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں لا یخلو جسد من حسد۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابن القیم حسد نہیں کرنے والے تھے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ قلب سلیم پایا تھا۔ جب قلب سلیم پایا تھا تو اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ تمام لوگوں کا بھی ماشاءاللہ دل صاف ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن القیم سے بڑے محبت کرتے، وہ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ اگر میں کسی کو چاہتا تھا تو ابن القیم کو تھا، اور کہتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی ماشاءاللہ میرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن القیم کے بارے میں کہتے ہیں لا اعرف فی زماننا لا اعرف فی هذا العالم فی زماننا هذا اکثر عبادت منہ۔ اگر میں اپنے زمانے میں دیکھوں تو میں نے آپ جیسا عالم نہیں پایا۔ اور کہتے ہیں وکانت له طریقۃ فی الصلاۃ یطیلها جدا ویمید رکوعها وسجودها۔ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ کہ ابن القیم رحمہ اللہ ماشاءاللہ نماز بڑی لمبی پڑھتے اور رکوع سجدہ بڑے لمبے کرتے۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے ہیں۔ طلبہ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد بازو سے بات کرتے نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ایک مرتبہ جدے کی ایک مسجد میں صالح فوزان حفظہ اللہ کے بازو مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، نماز فجر، اور شیخ کا وہاں درس ہونے والا ہے۔ بازو صالح فوزان ہے، میں بیٹھا ہوں اور میں بھی بیٹھ گیا، دیکھیں گے شیخ کیسے اٹھتے ہیں۔ تو دیکھتا ہوں نماز کے بعد نہ دائیں پھرے نہ بائیں پھرے نہ تو جمع ہلے، کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ داڑھی ہل رہی ہے۔ میں غترے کے سامنے جھاگ کے ان کا چہرے انور دیکھ رہا ہوں، شیخ کیا کر رہے ہیں، بس اللہ کے ذکر میں ایسا مہو ہیں، اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سورۃ طلوع ہوا۔ سورۃ طلوع ہونے کے بعد میں نے دیکھا تقریباً 10 منٹ کے بعد اٹھنے کے بعد ماشاءاللہ چاش کی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور میں نے دیکھا 2-2.5 گھنٹے کے درس میں پانی بھی نہیں پی سکے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں نماز فجر کے بعد ہمیں چائے چاہیے، ورقی چاہیے، دودھ چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں طلبہ کیا ہے، جسمانی طور پر تو مقوی بن جاتے ہیں مگر روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں پانی بھی نہیں دیا گیا، پانی بھی نہیں پے، وہ کیا ہے، وہ اصل میں وہ طاقت ہے، روحانی طاقت۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ خود اپنے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بولتے ہیں، جب بھی بولتے تو شیخنا عزت، اور آخر میں بولتے قدس اللہ روحہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے یہاں تک کہ ان کا خادم ناشتہ لا کے رکھتا۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کو اپنے حرص، اپنے استاد کے بارے میں دیکھیں گے کیسا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ روحانی طور پر کیا کرتے ہیں دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ میں دیکھتا کہ وہ جانورہ کے ناشتہ کھا کے بھی چلے جاتا، مگر ابن القیم رحمہ اللہ کو اللہ کے ذکر میں جو مزہ آتا پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر ختم کرنے کے بعد آتے تو بولتے شیخ
آپ کا خادم آیا، ناشتہ بھی رکھا، آپ کو ذرا توجہ بھی نہیں ہوئی تو کہنے لگتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو روحانی قوت ہے اس وجہ سے مجھے ناشتے کی طرف توجہ بھی نہیں گئی. اس لیے وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا ذکر دنیا میں جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو اس طریقے سے ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ دل نرم ہو جاتا ہے. اب ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں بڑے عبادت گزار، علم کا سمندر، قرآن کے معنی. ایک اردو کتاب کا میں آپ کو نام بولتا ہوں، ابن القیم رحمہ اللہ کی تفسیری نکات، یہ تقریباً کہ دلی پہ چھپی ہے کتاب، پڑھ سکتے ہیں آپ یہ. اور اس سے دیکھتے ہیں قرآن میں، سنت میں، ایمان، عقیدہ. اور بولتے ہیں اگرچہ دیکھیے ماشاءاللہ اگرچہ معصوم نہیں ہیں مگر میں نے اپنے زمانے میں ابن القیم جیسا عالم نہیں دیکھا. عموماً کیا ہوتا ہے طلباء کو ہم کلاسوں میں دیکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں جن کی نیکیاں ان کی مطلب چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر جو ہے بھاری ہیں، مگر شیطان کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو ان کی مطلب جو خوبیاں ہیں ان کو نہ دیکھتے ہوئے انسان خامیوں پر آ جاتا ہے. لہٰذا یاد رکھیے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی معصوم نہیں. اور ہمارے پاس سلفی عقیدہ یہ ہے جن کی خوبیاں ان کی خامیوں پر بھاری ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، مگر خامیوں پر رد کرنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے. یہ کسے ہے؟ بڑے بڑے علماء کو ہے. ابھی آتے ہوئے ایک ویڈیو کلپ میں نے سنی، شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ ماشاءاللہ میرے اساتذہ میں سے ہیں. ان سے کہا گیا شیخ ابن القیم رحمہ اللہ نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا رشتہ دار اپنے رشتہ دار میت جو ہوتا ہے اس کے پاس جا کر قبر پہ سلام کرتا ہے تو انہیں سنے آتا ہے، سنتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر. سلیمان روحیلی کے پاس ہم نے سوال کا جواب دینے کا جو انداز دیکھا، ان کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سلف کی یاد آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی عالم اگرچہ اس کا علم کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے مگر اس کی بات لینا ہو تو سب سے پہلے دلیل چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. اور دلیل کے ساتھ ساتھ دلیل صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ استدلال بھی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دلیل اور کیا ہونا ساتھ میں؟ وجہ استدلال. ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب الروح ہے اس بارے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. علامہ البانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ یہ کتاب الروح کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو کہنے لگے اگر اس کی نسبت صحیح ہے، کس کی نسبت؟ کتاب الروح کی ابن القیم کی طرف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تصنیفی جو خدمات تھی اس تصنیفی خدمات کے شروع کے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، شروع میں. بعض علماء نے یہ کہا ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ سے ملنے سے پہلے ذرا تصوف کی طرف مائل تھے، شاید اس وقت کتاب لکھی ہے. مجھے معلوم ہے جامعہ میں عزیر شمس رحمہ اللہ کئی سال پہلے یہاں آئے تھے تو اسٹاف روم میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ماشاءاللہ اساتذہ نے ان سے ایک کتاب سوال کیا تھا، شیخ یہ کتاب الروح کی ابن القیم کی طرف جو نسبت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے ان کی بات بھی لی اور ابن رجب بکر ابو زید رحمہ اللہ کے بارے میں بھی دیکھا. ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کتاب الروح ابن القیم ہی کی ہے، اس کی نسبت میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر چونکہ ابن تیمیہ سے ملاقات سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے اسی لیے اس کتاب میں کچھ باتیں محل نظر ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے اس کتاب میں جو چیزیں محل نظر ہیں وہ ابن القیم کی دوسری کتابوں سے استفادے کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جانتے ہیں آپ لوگ قاعدہ؟ تو اس طریقے سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتائی. اسی طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھا، میں دیکھتا ہوں سلف میں جو علم کا سمندر تھے وہ تھے. یہ دیکھو سیوطی رحمہ اللہ کا ماشاءاللہ کیا بہترین بے تبصرہ ہے. کہتے ہیں وقد صنف، کتابیں لکھیں، وناظرہ، مناظرے کیے، واجتہد، مجتہد بھی تھے. اور کہا یہ تین کام کرنے کے بعد کہا وصار من الائمہ، اور بڑے بڑے علماء میں بنے. کوسے بڑے علماء میں بنے؟ فی التفسیر والحدیث والفقہ. کہا کہ تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں ماشاءاللہ ان کو عہد طولہ تھا. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بریا فی شتى العلوم، کئی علوم میں ماشاءاللہ مہارت حاصل کی. اپنے زمانے میں جتنے علماء تھے ماشاءاللہ ان پر بازی لے گئے. بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ ان کے اندر اجتہادی وہ شان ہے جہاں جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ماشاءاللہ وہاں ابن القیم رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ اس چیز کو اور آگے بڑھایا. اور یہ بات یاد رکھیے ابن تیمیہ کی کتابوں کا صحیح تعارف ہو سکتا ہے تو وہ ابن القیم ہی کرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں کرا سکتے. اب آئیے ہمارے پاس وقت کم ہے. یہ ابن القیم کی جو کتاب ہے نا الداء والدواء، اس بارے میں دو باتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے
کہ ابن تیمیہ کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں جو معلومات ہے ان کے علم کو ماشاءاللہ منتقل کیا کس نے؟ ابن القیم نے. مگر دو کام کیے انہوں نے. ایک تو یہ کہ الفاظ میں تصرف کیا. ابن القیم جو بولتے وہ ہلکا تصرف کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ عبارتیں الگ الگ آتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک چیز کو سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ ایسا اسلوب لاتے جہاں پیراگراف ختم ہو جاتا، نئے پیراگراف سے نیا علم شروع ہوتا. اب آئیے ادا دوا کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، شیخ میں ابن تیمیہ کتابوں کو پڑھوں نہ کو پڑھوں؟ تو شیخ بولتے ہیں دیکھو ابن تیمیہ کتابیں پہ پڑھنا نہیں پڑھنا، ابن القیم رحمہ اللہ کتابوں کو پڑھنا نہیں پڑھنا. تو بولتے ہیں اذا لم تقرأ کتب ابن تیمیہ وابن القیم ستکون علی ضلال. بولنے لگے اگر تم ابن تیمیہ اور ابن القیم کتابوں کو نہ پڑھو گے تو تم گمراہی پر رہ جاؤ گے. شاید سوال کرنے والا ذرا منحرف ذہن کا تھا. آگے کہتے ہیں وہ جب جواب دینا ذرا کاٹا بیچ میں. علامہ البانی نے غصہ دلایا تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا رکو میں تم اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں. یاد رکھو لہٰذا تم ابن القیم کی کتابوں کو پڑھ نہ سکو گے. اللہ اکبر. ربانی عالم مجددین کا تبصرہ دیکھو. تم اگر ان کی کتابوں کو پڑھو گے بھی تو سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے اندر ایک بیماری ہے، وہ ہے اتباع ہوا کی. اسی لیے بعض علماء سے میں نے سنا جو آدمی اتباع ہوا کا شکار ہوتا ہے وہ ابن تیمیہ ابن القیم کتابوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے دیکھو مصر کے ایک عالم دین تھے حنفی مطلب فکر کے، وہ تھے زاہد الکوثری. حالانکہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا علم تھا ان کے پاس، لیکن حنفی فقہ کے تعصب کی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہتے ہیں جھاڑتے ہوئے اذا کان ابن تیمیہ شیخ الاسلام فاضل الاسلام السلام. اگر تم ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام بہتر میں سمجھتا ہوں اسلام کو سلام ہے. لہذا اس طریقے سے جو بھی آدمی متبع ہوا ہوتا ہے، تعصب رکھتا ہے، وہ ابن تیمیہ کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے غیروں پر رد کرتے ہوئے کہ ابن تیمیہ کا نام آتا ہے، لوگ ابن تیمیہ کو نعوذ باللہ بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا. یہ جو کتاب اور یہ ہے اس کتاب کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات لکھی ہے. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس نسخے کی تحقیق لکھنے والے محمد اجمل ایوب اصلاحی رحمہ اللہ ہے. یہ ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا. ایک بات انہوں نے کتاب مقدمے میں لکھی ہے وہ یاد دیکھو. عموماً کیا ہوتا جب ہم اپنے بیماری کی اصلاح کرنا چاہتے، کچھ بھی کرنا چاہتے تو دیکھتے لوگوں کو فلسفہ علم کلام سے استدلال کرتے ہیں. یہاں بولتے ہیں دیکھو ومؤلف رحمہ اللہ من اطباء القلوب البارعین الذین لا يرجعون فی مداواتهم لامراض القلوب الى حکماء اليونان. ابن القیم رحمہ اللہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ روحانی ڈاکٹر ہیں، اور روحانی ڈاکٹر ایسے ہیں جو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے یونان کے فلسفے اور حکمت سے استدلال نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز بتاتے ہیں. لہٰذا بولتے ہیں دیکھو اجمل ایوب اصلاحی رحمہ اللہ لم یعرف فی تاریخ البشری لہا نظیر. الداء الدواء جیسی کتاب میں نے جو ہے دیکھی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کتاب کے سبب تالیف کے بارے میں اگر آپ جھانکیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ سائل نے ایک سوال کیا تھا. ایسا سائل تھا سوال کرنے والا جو عشق کی بیماری میں مبتلا تھا. اللہ نے اس کو کیا دیا؟ توفیق دی. تو کیا کیا؟ عبد القیم رحمہ اللہ سے سوال کر کے بیٹھا شیخ یہ روحانی بیماریوں سے بچنے کا، دل کی بیماریوں سے بچنے کا بہترین آپ جواب بتائیے. ابن القیم رحمہ اللہ اگر خود غرض ہوتے نا وہ انفرادی طور پر اس آدمی کو جواب دے کے بھیج دیتے تھے. مگر الحمدللہ ربانی علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے جب تک بگڑے ہوئے انسان کی اصلاح نہیں کرتے انہیں چین نہیں آتا. ابن القیم رحمہ اللہ ایسے علماء میں سے دیکھو وَهَكَذَا أَصْبَحَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ سُوَالِ كِتَابًا مُفَصَّلًا. پوچھنے والا یہ تھا ماشاءاللہ انہوں نے جواب دے کر مکمل طور پر جو ہے اس کا جواب دیا. یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے آپ دیکھتے ہیں اس کتاب میں مخطوطات کی تحقیق کر کے اس کتاب کو تقریباً جو ہے ترتیب دیا گیا. کہتے ہیں 4 مخطوطات کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ 4 کتابوں کے دیکھنے کے بعد جو صحیح چیزیں نص جو صحیح ہے میں نے اس کو یہاں لکھا ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ الداء الدواء کا کتاب کا نام ابن القیم نے کیا رکھا تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں نے جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام الداء الدواء نہیں رکھا، شاید اندر کہیں لکھ دیا ہوگا. تو یہ کتاب کا نام جو ہے ہمیں بعد میں ملتا، اکثر لوگ الداء الدواء کہتے ہیں. لیکن یہ بکر افضل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب دیکھی، اس کتاب میں وہ نام لکھا ہوا ہے الجواب الکافی لمن سأل
عن الدواء الشافی۔ تو بکر عبد الرحیم اللہ کہتے ہیں ان دونوں کتابوں کے مختلف نام کو دیکھ کر مجھے تو الدواء صحیح لگتا ہے، اس لیے کہ اس نے بیماری کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ رحم اللہ نے کیا کیا، الحمدللہ اس کے مطلب دوا کے طور پر وہ بات کی ہے۔ اب ماشاءاللہ دیکھو اس کتاب کی خوبی دیکھو، یہ سب سے پہلے یہ کتاب انڈیا میں چھپی ہے، ہندوستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ 1307 ہجری میں یہ چھپی ہے۔ اس کا نام تھا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ محمد محی الدین عبد الحمید رحمہ اللہ نے کتاب لکھی تھی، وہ یہ کی تھی۔ اور اس طریقے سے اس کتاب کے کئی نسخے ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ کتاب کا موضوع کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا سوال کیا تو جواب دیا، اب اس میں یہ بھی بتایا کہ خصوصاً یہ دل کی بیماری ہے نا، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا دل کی بیماری؟ کیا عشق، جس میں آج میں سمجھتا ہوں 60 سے 70% لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ غیر شادی شدہ نہیں، شادی شدہ لوگ بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میر تقی میر نے بڑی اچھی غزل کہی، اس غزل میں انہوں نے بتایا کہ عشق ایسا ہے جو انسان کو بڑا خطر جو ہے بری طرح یہ کر دیتا ہے۔ اب وہ عشق کے بارے میں 2-3 باتیں اور آگے آئیں گی اور بتائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے اس کتاب کے شروع میں دعا کے بارے میں بتائے، اس کے بعد اس کتاب کے دوسرے حصے میں ماشاءاللہ انسانی زندگی پر گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ بتایا، اور کتاب کے آخری میں ماشاءاللہ جو عشق کا جو ذکر کیا ہے، اور شروع میں یہی بتایا ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، دعا کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات رکھے۔ اس کتاب کے بارے میں جو باتیں ابن عبدالرزاق البدر نے کہی ہیں اس کو پڑھ کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس جو ہے کتاب کا 6 سال پہلے درس دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، یہ کتاب بڑی نفع بخش ہے، اس کتاب نے ماشاءاللہ کروڑوں لوگوں کو فائدہ دیا۔ اور یہ بات یہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے کا اگر جو ہے موقع دیا ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہدایت ہے۔ اور دیکھو سوال میں برکت کیا تھی، دیکھو پوچھنے والا ایک تھا مگر سوال میں برکت ایسی تھی الحمدللہ، سوال کے برکت کی وجہ سے الحمدللہ جواب سب کو مل گیا، اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اکثر سلف کی کتابیں ایسی ہی ہمیں ملتی ہیں، آ کے پوچھے جواب دے دیے۔ اس میں یہ ہے صحیح بخاری بھی ہے، لوگوں نے پوچھا صحیح حدیث کہاں ہے تو امام بخاری نے کتاب لکھی۔ اور اس طرح سے وہ کتاب التوحید ہے، بصرے والوں نے پتہ نہیں احسا حریملہ والوں نے پوچھا تھا کہ وہ توحید کے بارے اسلام اب آپ کا عقیدے کے بارے میں کیا موقف ہے، تو ایک آدمی کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، تو محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس طریقے سے آج عبدالرزاق البدر ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اہم بات، گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے طلباء کو، سارے لوگوں کو علماء اور ان کی علمی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہاں ہونے والے درس میں، مساجد میں ہونے والے درس میں اگر لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے اجلسوا الی التوابین فاجلسوا الی التوابین فانہم ارق افئدۃ، لوگو توبہ کرنے والا شخص بیٹھو انشاءاللہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں دیکھو سوال کیا، کتنا صبر تھا ابن القیم میں، کتاب کا وہ سوال کا جواب دیا۔ اس سوال کا پہلا جواب سائل کے لیے تھا، ماشاءاللہ قیامت تک جو ہے مکمل طور پر جو لوگ گمراہ ہوں گے یا گناہوں میں پڑے ہوں گے الحمدللہ ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اور عبدالرزاق البدر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کا یہ حالہ میں نے بہت سی شروحات میں دیکھا، چاہے وہ فتویٰ کمیٹی ہو یا ابن عثیمین ہو، کوئی بھی ہوں، الدواء کا مکمل تو کیا کرتے ہیں وہ یہ حالہ کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب بڑی بہترین ہے۔ تو دیکھو جو بھی آدمی گناہوں میں ڈوبتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ ابن الوزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، دیکھو اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کی خوبی نظر آئی۔ ابن القیم رحمہ اللہ حد سے زیادہ نہیں ڈراتے۔ آج کل ہم خطبات وغیرہ میں دیکھتے ہیں زیادہ ڈرائے تو کیا ہوتا ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ڈرانے میں بھی اعتدال ہے ان کے پاس، لہذا جو آدمی اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ بکر عبد الرحیم اللہ کہتے ہیں یہ کتاب لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے، اور آج جب کہ فتنوں کا دورہ ہے، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ ہے، لہذا دیکھو آدمی روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراتا ہے، MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ بولتے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اگر آپ روحانی بیماری میں پڑے تو MBBS ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، اس کتاب کو پڑھو۔ اللہ اکبر، اس کتاب کو پڑھ کر روحانی بیماریاں مکمل کافر ہو گئیں۔ خود ابن القیم رحمہ اللہ بولتے مکے میں کئی جگہ بیمار ہوا، دور دور تک ڈاکٹر بھی نے، دوا بھی نہیں، بس میرے پاس 2 علاج تھے، ایک تو زمزم اور دوسرا جو ہے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھا، ماشاءاللہ بیماریاں کٹ گئیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے آس پاس کے لوگوں کو بھی الحمدللہ مکمل طور پر یہ نسخہ دیا تو وہ بھی کیا ہو گئے،
کامیاب ہو گئے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ جب اس کتاب کو شروع کرتے ہیں اس حدیث سے شروع کرتے ہیں، دیکھو ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، دنیا میں اللہ نے جو بھی بیماری نہیں اتاری ہے مگر اس کی شفا موجود ہے، اس شفا تک پہنچنا ہمارے میں ہے۔ لیکن یہ چیز یہ دیکھیے، شفا کا مطلب روحانی شفا دل کے لیے بھی ہے، بدن کے لیے بھی ہے، سب کے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ عبدالرزاق البدر اپنے پہلے درس کے آخری میں کہتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں لوگ روحانی طور پر بیمار ہوئے تو سب سے پہلے جا کے رقیہ کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، لائن لگا لیتے ہیں، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں رقیہ شرعیہ کرنے والے آج لوگ اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیے ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک 25,000 میرے بینک میں نہیں ڈالتے اس وقت تک میں رقیہ نہیں کرتا۔ اور ہنسی کی بات دیکھیے، لوگ رقیہ آن لائن کرتے ہیں، فون پر پھونکتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال درس طویل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ابن تیمیہ کو، ابن القیم رحمہ اللہ کو، ہمیشہ آپ ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں قیامت تک جو بھی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اگر وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعل کے تحت ماشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔